کہ ایک تو جھوٹی FIR ہے، دوسرے جو دفعات اس میں مینشن کیے گئے ہیں یہ بالکل سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر ہم گورنمنٹ کی اس بات کو تسلیم کر لیں کہ دہشت گرد تھے، لیکن جب ان کو آپ نے قتل کیا، دہشت گرد نہیں تھے، ہم تو نہیں کہتے کہ دہشت گرد تھے، آپ نے قتل کیا، قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو آپ نے ہر صورت میں انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھا جائے، انسانیت کی بنیاد پر دیکھا جائے، یا بحیثیت مسلمان کے مسلمانیت کی بنیاد پر دیکھا جائے، ان کی لاشیں ان کے ورثہ کے حوالے کرنا چاہیے تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے دیتے کرواتے ہیں، اے آپ کے آئین میں، آپ کے قانون میں اور ہمارے مذہب میں اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر ایک بیٹا ایک لمحے کے لیے، جیسے کہ ہم عدالتوں میں کہتے ہیں فار دی سیک آف آرگومنٹس، اگر وہ قاتل تھا یا خدا نہ خاصہ دہشت گرد تھا تو اس کا پورا خاندان تو دہشت گرد نہیں ہے، اس کے خاندان کو آپ کسی بھی قیمت میں آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے ہو، ایسا ہے نہیں۔ تو یہ تو آپ نے لاشوں کی بے حرمتی بھی کی، ڈاکٹر مارن بلوچ کو، ان کے ساتھیوں کو جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو، اور کل اور صبح سویرے آج بھی لاشوں کی بے حرمتی کر کے راگیروں کو آپ نے فائر کر کے کھمسن جو بچے تھے ان کو آپ نے قتل کیا، تو کیا وہ بھی گناہ گار تھے کہ ان کو آپ نے جو بے گناہ تھے راگیر تھے ان کے کیا قصور تھا، آپ نے ان کو کیا تھا، قتل کیا تھا اور زخمی کیا تھا، زخم پہنچائے تھے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بدماشی اور پولیس کرتی ہے جو ہمارے عوام پر کر رہا ہے، بلوچستان کے ساتھ اور خصوصاً بلوچستان میں بلوچوں کے ساتھ جو کی جا رہی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ جو نفرت کا فضا ہمارا گورنمنٹ بنا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، ایک ایسا نفرت کا مقام بنا رہا ہے کہ میرے خیال میں ہر گھر سے ایک مارن نکلے گا، ہر گھر سے ایک بشیر زیب نکلے گا، پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو پاکستان دوبارہ توڑنا ہے، جیسے کہ مشرقی پاکستان آپ کے سامنے ہے، مشرقی پاکستان کو آپ نے جس طرح سے مجبور کیا وہ الگ ہو گئے، آج مشرقی پاکستان کو نہیں آپ کو نقصان ہے۔ دیکھو کہ مشرقی پاکستان بنگال نے آج کتنا ترقی کیا ہے، کہاں تک پہنچا ہے، اور آپ کام بھی کرے ہو۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتے کتنے لاکھوں کے حساب سے وہ قرضدار ہے، IMF کا، ورلڈ بینک کا، امریکہ کا اور دوسروں کا قرضدار ہے۔ تو آپ نے دیکھو کہ آپ اس طرح سے قرضوں میں ڈوبو گے کہ میرے خیال میں کہ آپ بالکل پھر اس کی جو ریکوری آپ کو لا کے اگر آپ کرا پاؤ، آپ اپنے نسل کو آپ بیچ کو لا کے اگر آپ ان کو پورا کر سکو گے، قرضوں کو آپ سے ہو ہی نہیں سکے کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح کے ہم بھرپور اور شدید الفاظ میں محبت کرتے ہیں کہ بلوچ خواتین کے ساتھ، بلوچ مردوں کے ساتھ، بلوچ جوانوں کے ساتھ، بلوچستان کے عوام کے ساتھ، یہ صرف آج ہم اس بات پر خوش نہ ہوں کہ بلوچوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، پشتونوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کل پنجابیوں کے ساتھ بھی ہوگی، اور اسی طرح سے سندھیوں کے ساتھ بھی ہوگی، جو بھی اس ملک میں رہ رہا ہے ان سب کے ساتھ ہی ہو جائے گا، سارے تیار ہیں۔ تو ہم گورنمنٹ کو اس چیز کا تنبیہ کرتے ہیں اس چیز پر کہ اپنے ان افراد سے باز اور مانے رہیں، بہتر رہے گی ان کے لیے، نہیں تو ہم پورا بلوچستان میں اور ساتھ ساتھ پورے ملک میں بھی ہم تحریک چلائیں گے کہ یہ ظلم کا جو سلسلہ ہے، بے جا قتل کا سلسلہ ہے، اس کو بند کیا جائے۔ عوامی جو قوت ہے اس کے ذریعے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، ہم عوام کو ساتھ لے کر کے پھر سارا عوام جو ہے، بچے بوڑھے جوان جتنے بھی سارے سڑکوں پہ نکلیں گے، آپ ان کو پھر اشارہ کنٹرول نہیں کر سکو گے۔ سارے فارم 47 کے پیداوار ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے کامیاب ہو کر کے آئے، کس کے حکمرانی کو لوگ مانتے ہیں، کس کے اشاروں پہ لوگ چلتے ہیں۔ بلوچ ابھی نندن سے بھی گندے ہو رہے ہیں آپ کے لیے، جو انڈیا سے آ کر کے آپ نے حملہ کیا تھا، ان کے جہاز سے بھی آپ نے گر گیا تھا، گرایا گیا تھا، آپ نے اس کو چائے پلا کر کے آپ نے اس کو واپس کر دیا، اور بلوچوں کو آپ قتل کر کے ان کی میت بھی ان کے ورثہ کے حوالے نہیں کرتے۔ یہ تو میں تو کہتا ہوں کہ شرم کے مقام اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ بے گناہ لوگوں کو اس طرح سے جو ہے آپ ویشیانہ کے اوپر آپ قتل کر کے، آپ نے 26واں آئینی ترمیم اس لیے بنایا تھا کہ ہم لوگوں کو ان کی ملازمت میں ہم توسیع دے دیں۔ آپ ملازمت میں بوڑھوں کو جو 60 سال 65 سال پہ پہنچ کر کے اس کے باوجود بھی ایکسٹینشن کے چکر میں ہو، پھر یہ جتنے بھی نوجوان ہیں اگر یہ خودکشی نہیں کریں گے یا خودکش نہیں بنیں گے پھر کیا کریں گے؟ آپ خود ان کے لیے سرزمین جب تک کرتے ہو تو اس کا مقصد ہے کہ اگر آپ کسی بلی کو کسی کمرے میں بند کر کے آپ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرو تو بلی ہے وہ بھی کسی کو اپنا مقابلہ کرنے کے لیے تیار اور اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔
تو یقیناً جب آپ ایک زندہ انسان کے ساتھ آپ اس طرح سے کرتے ہو تو وہ بھی مجبوراً رد عمل کا ظاہر کرے گا. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کر کے شہباز شریف نے صدارتی جو الیکشن تھے بلوچستان ہائی کورٹ بار کے انہوں نے وہاں سے ٹویٹ کیا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے جو اس طرح سے ایک وزیر اعظم نے ایک ہائی کورٹ بار کے صدر کو کامیابی پر جو ان کو مبارکباد دیا تھا. ہمارے وزیر اعلیٰ اور گورنر صاحبہ نے ہمارے وکلا کو وہاں پہ اپنے اپنے آفیسز میں اپنے دفاتر میں بلا کر کے ان کی سیمیں ان سے لیے تھے کہ جی ہم آپ کو ملازمت دیں گے, ہم آپ کو اے جی بنائیں گے, ہم آپ کو پی جی بنائیں گے, ہم آپ کو فلاں بنائیں گے. لیکن ان میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں بنایا. کچھ نہ بنانے کے باوجود بھی ایک گورنر کو شرم آنا چاہیے تھا کہ وہ دوڑ کے تاپ پڑا کر کے بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر جا کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا, دوڑ کے اس میں ناچا کہ جی ہمارا جو ہے پریزیڈنٹ آ گیا. کیا کرے گا آپ کا پریزیڈنٹ جو 26واں ترمیم ہے جس کا جو نتیجہ ہمارے سامنے ہے اس کو تحفظ بھی نہیں دے سکے گا. وکلا وہ واحد کمیونٹی ہے, آپ ان کو جتنا بھی آپ تقسیم کرنے کی کوشش کرو ہمارے صفوں میں اتحاد ہے وکلا کے. ہمارا کوئی پارٹی نہیں, ہمارا کوئی اور تنظیم نہیں, ہم صرف وکیل ہیں. ایک وکیل کے شان کے لیے, ایک وکیل کے کاز کے لیے ہم ہر وقت گئے ہیں اور وکلا تحریک کبھی ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور اس بات کی صرف ایک بار پھر میں بھرپور اور شدید الفاظ کے ساتھ میں مذمت کرتا ہوں کہ چادر اور چاکیواری کے تقدس کو پامال کرنے کے بجائے اور ڈاکٹر مارنگ اور بلوچ جیسی کمیٹی کے ساتھیوں کو جتنے بھی گرفتار ہیں, ایسے ایسے معذور لوگوں کو, بیبر بلوچ جیسا معذور جو پھرنے کے اور گھومنے کے قابل نہیں ہے, وہ ویل چیئر پر ہے, اس کو بھی آپ نے گرفتار کیا. اس کی گرفتاری پر بھی گورنمنٹ کو شرم آنا چاہیے. ہمارے ایڈوکیٹ سپریم کو چکر پینے کے 2 بہنوں کو جو کہ آفیسرز ہیں وہ گئے تھے لاشوں کو دیکھنے کے لیے کہ ان کے خاندان کے جتنے بھی ہیں, جتنے لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے, گمشدہ کیا جا رہا ہے, جن کے ورثہ احتجاج نہیں کریں گے کیا کریں گے. ہمارے آئین میں اس چیز کی آزادی ہے لیکن اس آزادی کو آپ سب نہیں کر سکتے ہو. جب آپ لاش گراتے ہو, میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی آپ حیوان کے بچے کو بھی اگر آپ قتل کر دو تب بھی اس کا, شاید آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بھونٹنی ہے, اس کی جو بچہ ہے وہ قتل ہوا ہے اور وہ جا کر کے اپنے پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. کیا ہم انسان اپنے بہنوں کو, بھائیوں کو, خاوندوں کو, بیٹوں کو ہم ان کو تلاش کرنے کے لیے, ان کی لاش کو شناخت کرنے کے لیے ہم نہیں جا سکتے؟ یہ اگر گناہ ہے تو آپ اپنے قانون میں ترمیم کر لو. کیا آپ کا قانون, یہ جو قانون کہتا ہے کم سے کم آپ آزادی سلب تو نہیں کرو لوگوں کا. یہ میں کہتا ہوں جیسے مشرف ڈکٹیٹر جیسے نے کہا تھا کہ آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, اگر آئین کاغذ کا ٹکڑا ہے تو تمہاری حیثیت بھی نہیں, تمہیں بھی آئین نہیں وہی حیثیت دی اگر آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہو یا وزیر اعظم ہو یا صدر پاکستان ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا کسی صوبے کی گورنر ہو, تو آپ کو بھی اس آئین نے حیثیت دی ہے. آپ اس کو نہیں مانتے, اس کو پاڑ دو, پھر جنگل کا قانون بناؤ, پھر دیکھو کیا تماشا ہوگا, سب کیا. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں.